قتل گاہ مومنوں کے واسطے اب کہیں نہیں پناہ، اب کہیں نہیں پناہ، التجا ہے آپ سے کیجئے بس ایک نگاہ، کیجئے بس ایک نگاہ یا امام، یا امام، یا امام۔ آپ کی زمین پر حشر ہو گیا بپا، کربلا کی بیابات کیا اب نجف ہے کربلا، کربلا کی بات کیا اب نجف ہے کربلا، ہر طرف سے آ رہی ہے علمان کی صدا، علمان کی صدا یا امام، یا امام، یا امام۔ ہر کوئی ہے بے قرار، ہر نفس ہے انتشار، آپ کے بھی جانثار بٹ گئے ہیں بے شمار، بٹ گئے ہیں بے شمار، آج اہل حق کو بس آپ کا ہے انتظار، آپ کا ہے انتظار یا امام، یا امام، امام۔ اب تو آپ جائیے ورثدار ذوالفقار، اب تو آپ جائیے ورثدار ذوالفقار، دامن عزیز کر دیا اہل ہوس نے تار تار، اہل ہوس نے تار تار، کیا بد بیاں کرے جو قوم کا ہے حال زار، قوم کا ہے حال زار یا امام، یا امام، یا امام۔ ہو جو آپ کا ظہور، مشکلیں ہو سب کی دور، مشکلیں ہو سب کی دور۔ حسب سابق سوالات کا ایک خاصا بڑا پرندہ میرے ساتھ ہے، میں گزارش کروں گا مولانا صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے کر آئیں تاکہ جوابات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پچھلے پروگرام میں جو سوالات مولانا صاحب سے کیے گئے تھے، ہم نے ان تمام سوالات کو ایک جگہ مربوط کیا، ان کے جوابات مولانا صاحب سے رقم کروائے اور اس کو کتابی شکل میں شائع کرایا۔ وہ کتاب تبرکن آپ لوگوں کے درمیان یا تو تقسیم کر دی گئی ہے، اگر آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے تو ادارہ پایا میں مہندی کا اسٹال مین گیٹ کے پاس لگا ہوا ہے، آپ لوگ وہاں سے وہ تبرکن حاصل کر سکتے ہیں۔ سوالات کا جو ڈھیر ہے، میں بلکہ سجیشن دوں گا مولانا صاحب کو کہ اس میں سے کچھ سوالات وہ کل کی اپنی گفتگو کی دامن تقریر میں لے آئیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں۔ ہمارے پاس ابھی ایک مرتبت خواہاں اور موجود ہیں، تو میں آپ کے سوالات مولانا صاحب تک پہنچا رہا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ صحیح جناب، میں سوالات کو رینڈملی شروع کرتا ہوں، بہت زیادہ ترتیب اور تاخیر کا خیال نہیں کر رہا، صرف جتنا ہم سوالات کی جواب دے سکتے ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات بہت لمبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان کو تھوڑا سا تاخیر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کافی لمبے سوالات میں سے جیسے یہ، ٹھیک ہے، تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ سوالات آپ کے پریسائز ہوں، چھوٹے لکھے ہوئے ہوں، تاکہ ان کو پڑھنے میں ہمیں کم وقت لگے۔ میں نے کچھ جو بہت لمبے لمبے سوالات مجھے نظر آ رہے تھے وہ باہر نکال دیے تاکہ میں آج کے وقت میں جا کر ان کو پڑھ لوں گا، کل آپ کے سامنے پڑھنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ملکی سیاسی صورتحال میں ہمیں ظہور امام کے لیے نفس کی آمادگی کے علاوہ کیا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے؟ نفس کی آمادگی کا مطلب میرے خیال میں ان کا وہ معنویات ہوگی کہ تزکیہ نفس ہو، انسان اپنے نفس کے اندر سے برائیوں کا خاتمہ کرے، فضائل جمع کرے، رذائل کو نکالے۔ سیاسی کردار کیا ادا کرنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی کردار جب ایک قوم ادا کرنے لگتی ہے تو اس سے پہلے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ کوئی بھی قوم شرائط سے ہٹ کر اپنا سیاسی کردار ادا نہیں کر پائے گی۔
بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی بچے کو پی ایچ ڈی کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اس کو ماسٹرز اور ایم فل کروانا پڑے گا. اگر آپ نہیں کروائیں گے تو اتنا برا فیل ہوگا کہ جس کے نتیجے میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. قوم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. سیاست ایک میدان ہے. اس میدان میں اترنے سے پہلے آپ کو کچھ شرائط چاہیے. مثال کے طور پر قوم کے اندر اگر دور اندیشی نہ ہو تو وہ سیاسی میدان میں اچھے مؤثر ثابت نہیں ہو سکتے. سیاست کے لیے دور اندیشی چاہیے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں ایک وہ سیاست ہے جو دھوکے بازی پر مبنی ہے. فرعون نے بھی سیاست کی ہے بہرحال. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منھم. وہ اپنے تمام اہل ملک کو گروہ گروہ میں تقسیم کر دیا کرتا تھا, ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے لڑاتا رہتا تھا. وہ بھی سیاست کرتا تھا. ایک مکاری کی سیاست ہے, عوام کو بیوقوف بنانے کی سیاست ہے. اس میں عوام کا بیوقوف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بیوقوف بنے. ایک الہی سیاست ہے. الہی سیاست کے لیے قوم کا ہوشیار ہونا, دور اندیش ہونا بہت ضروری ہے. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں, امیر المومنین کے ہمراہ جو لشکر چل رہا ہے یہ امیر المومنین کی قیادت میں چل رہا ہے, لیکن کیا دور اندیش ہے؟ نہیں, دور اندیش نہیں ہے. جنگ صفین میں جب بالکل عین موقع پہنچا, وہ خاص موقع پہنچا, دور اندیشی سے محروم قوم اس بات کو تشخیص دینے میں عاجز رہ گئی اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس قوم نے امیر المومنین کو بے بس کر دیا. اگر آپ کو یہ لفظ برا نہ لگاؤ, ظاہری طور پر امیر المومنین کو اتنی شدید گرفت میں لیا کہ کہا مولا اگر آپ نے مالک اشتر کو نہیں روکا ہم شمشیر چلا دیں گے. مولا کو پیغام بھیجنا پڑا مالک اشتر کو کہ اپنے مولا کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. آیا یہ قوم دور اندیش ہے؟ نہیں. آیا یہ قوم معاملہ فہم ہے, امور کو سمجھنے والی قوم ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سطحی ظاہری طور پر دیکھنے والے چند جذباتی لوگ تھے جو عمرو بن عاص کی پھیلائی ہوئی سازش کا شکار ہو گئے. آج کی سیاست آپ سب میں سمجھ رہے جنگ صفین سے کم ہے. ہرگز یہ نہیں سوچے گا پہلے مشکلات زیادہ تھیں اب تو بہت کم ہیں, پہلے امتحان بڑے تھے اب تو بہت کم ہیں. نہیں, امتحان وہی رہتے ہیں, چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. یزید ابن معاویہ نظر نہیں آ رہا, عمرو بن عاص نظر نہیں آ رہا, معاویہ ابن ابی سفیان نظر نہیں آ رہا, اس کے کردار کے لوگ ابھی بھی باقی ہیں. لہذا جب مولا تشریف لائیں گے تو سفیانی آئے گا. سفیانی کون ہے؟ اسی عمل, اسی کے تسلسل میں جو امیر المومنین کے سامنے لشکر ابو سفیان آیا ہوا ہے. تو یہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے, سیاسی کردار ادا کرنا اگر وہ ہو جو اس وقت ملک کے اندر سیاست کہتے ہیں, جس کو قوم بیوقوف بنانا کہتے ہیں, اس کے لیے پھر کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. موب کا بالکل بے عقل ہونا ضروری ہے جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کوئی واقعی سیاسی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں جو آپ یقیناً اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس کی شرائط ہے, اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے, اس کے لیے دور اندیشی چاہیے, ان کو اسلامی قوانین کی اطاعت چاہیے. اس کے بغیر کوئی سیاسی عمل انجام نہیں پائے گا. تو ان شرائط کو ہمیں پہلے حاصل کرنا پڑے گا. اس کے اپنے ادارے ہیں. آپ کہیں گے وہ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اپنے ادارے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر, اب پہلے ہی جواب اتنا لمبا ہو گیا تو باقی کا کیا ہوگا, لیکن آپ نے سوال انتہائی اہم سوال کیا تو میں عرض کرتا چلوں. میں نے اور آپ نے اپنے بچے ایسے تعلیمی اداروں کے اندر چھوڑ دیے ہیں جہاں پر ان کو سیاست کے نام پر سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ملتا. پھر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں, کالجز یونیورسٹی سے نکل آتے ہیں, اب ہم چاہتے ہیں یہ ہماری سیاسی تحریک کے کارکن بن جائیں. کیسے بنیں گے؟ ان کی کس تربیت کے اندر اسلامی سیاست تھی؟ کس نے ان کو تربیت دی ہے؟ تربیت کے ادارے دوسروں کے سپرد کر کے جو قوم اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ در حقیقت دوسروں کی کھیت میں بیج بو رہی ہے. یہ بچے پھر میرے اور آپ کے قابل نہیں رہیں گے, یہ کسی اور کے قابل ہے, وہ اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے, اس سے فصل بھی لیتا ہے. اگر مجھے اور آپ کو ان جوانوں کو استعمال کرنا ہے کہ یہ خدا متعال کے بتائے ہوئے نظام کی طرف چلنے کی کوشش کریں, استثناء کچھ جوان کرتے ہیں اس کام کو, لیکن اگر ہمیں نظام بنانا ہے تو ہمیں بچوں کی ابتدائی تعلیم سے شروع کرنا پڑے گا. اسے وہاں سے لے کر چلیں, ان کو اللہ کے نظام کے عادی بنائیں تاکہ جب بڑے ہوں تو خدا متعال کے نظام میں کام آ سکیں. اس کو سیاست کہہ پائیں گے پھر ہم. اچھا, اب اس قسم کے سوالات سے گریز کیجیے گا. ایک تو یہ پیپر جس میں کوئی سوال تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے, ایسے اس کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا, مثال کے طور پر یہ میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بھی قوم کا ایک حصہ ہوتا ہے نا کہ اس کو جب بولنے کی اجازت ملے تو وہ کیا کرے.